آج میں آپ کو بتاؤں گی کافی کے بارے میں۔ کافی کے فائدے کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں تو یہ فائدہ تو سبھی کو پتا ہوگا کہ اس کو صبح صبح پینے سے سوئے ہوئے انسان کے اندر انرجی بھرپور آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دن بھر کے کام بہت ہی اچھی طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ دیکھا، اتنا بہترین فائدہ بتایا میں نے آپ کو۔ بہرحال، کافی دنیا میں پانی اور چائے کے بعد تیسرا موسٹ کامنلی کنزیومیبل ڈرنک مانا جاتا ہے۔ کافی جتنی ذائقے میں مزیدار اور خوشبو کے لحاظ سے محصور کن ہے، اتنی ہی انٹرسٹنگ اس کی ہسٹری بھی۔ تو آئیے اس کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں۔ کافی دوسرے مشروبات مثلاً چائے، وائن اور بیئر کے مقابلے میں دیر سے دنیا میں متعارف ہوئی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پہلا کیفے مکہ مکرمہ میں 14ویں صدی کے آخر میں قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ، جو کہ اب استنبول کہلاتا ہے، 1555 میں اس کا پہلا کیفے وہاں کھولا گیا، اور پھر 16ویں صدی کے درمیان یورپ میں بھی یہ مشروب عام ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کافی کو ڈسکور کس نے کیا؟ تو اس کے جواب میں دو جگہ کے لیجنڈز کے بارے میں ان کے سنائے ہوئے واقعے سناتی ہوں، جن میں سے ایک کا تعلق ایتھیوپیا سے ہے اور دوسرے کا تعلق یمن سے۔ کہتے ہیں کہ ایتھیوپیا کا ایک کالدی نامی چرواہا اپنی بکریوں کو جہاں چرانے لے کے جایا کرتا تھا، وہاں ایسے جھاڑی دار پودے پائے جاتے تھے جن میں لال رنگ کے بیئر ٹائپ پھل لگے ہوئے ہوتے تھے۔ چرواہے نے محسوس کیا کہ جب بھی اس کی بکریاں ان لال بیئر جیسے پھلوں کو کھاتی ہیں تو بہت تیز ہو جاتی ہیں اور خوب شور مچاتی۔ یہ دیکھ کر کالدی نے اس پھل کو ٹرائی کیا تو اس نے بھی اپنے اندر کافی انرجی محسوس کی۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس پھل کے بارے میں قریبی خانقاہ، جو کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کہلاتی ہے، وہاں دکھا دیں۔ کالدی کو اس کی بات اچھی لگی، تو پھر اس نے وہ پھل عیسائیوں کی عبادت گاہ میں موجود راہبوں کو دکھایا۔ ان راہبوں نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ تو شیطانی کام ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اس پھل کو آگ میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے کافی بینز اس آگ میں بھن گئے، اور بھننے کے بعد جو اس کی محصور کن اور توانائی بھری مہک جو آئی تو ان راہبوں سے بھی رہا نہ گیا۔ انہوں نے جلدی سے وہ بینز اٹھا کر ایک گرم پانی کے جگ میں بھر کر رکھ دیے، اور پھر اس کو وہ لوگ رات میں پیا کرتے تھے۔ ان مونکس کا کہنا ہے کہ اس کو پی کر رات کو اچھی طرح سے عبادت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب دوسرا واقعہ جو کافی کی ڈسکوری کے بارے میں ملتا ہے، وہ یمن سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی کا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایتھیوپیا ہی کسی اسپرچول میٹر کی وجہ سے گیا تھا، اور اس نے وہاں چند چڑیاں دیکھیں جو کہ یہ بینز کھا رہی تھیں۔ تو اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ چڑیاں عام چڑیاؤں کے مقابلے میں زیادہ پرجوش اور پھرتیلی ہیں، تو اس نے بھی وہ بینز وہاں سے لے کر خود ٹرائی کیے۔ اس طرح یمنی صوفی نے کافی کو ڈسکور کیا۔ اگرچہ زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یمنی سوداگر ایتھیوپیا سے کافی کے پودے لے کر گئے تھے، اور انہوں نے یمن میں اس کی کاشتکاری کی تھی۔ البتہ جس نے بھی کافی کو ڈسکور کیا، دنیا میں سب سے پہلا کیفے تو اس کا مکہ مکرمہ میں ہی متعارف ہوا۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہر سال مکہ میں ہزاروں عازمین حج کے لیے مکہ جاتے تھے، تو وہ لوگ بھی وہاں جا کر کافی ضرور پیتے۔ حتیٰ کہ کافی وہاں اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ کافی کو وائن آف عربی کے نام سے جاننے لگے، کیونکہ زیادہ تر کاشتکاری اس کی یمن میں ہوتی تھی، تو جلد ہی کافی دوسرے عرب علاقوں مثلاً ایجپٹ اور سیریا وغیرہ میں بھی پی جانے لگی۔ اس کے بعد وہاں سے یہ ترکی آئی، اور وہاں پہ بھی جلد ہی یہ عام ہو گئی، اور وہاں سے آئی یہ یورپ کی طرف۔ اب چلتے ہیں یورپ کی تاریخ کی طرف۔ اس کے بعد کافی کی تاریخ نے اپنا رخ بدلنا شروع کیا، اور اس مشروب نے یورپی لوگوں میں بھی ہلچل مچا دی۔ یورپ سے جو بھی مسافر آتے، وہ کافی کی محصور کن مہک اور ایگزاٹک فلیور سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور اس طرح تقریباً 17ویں صدی تک تمام یورپ میں کافی کے کیفیز کھل گئے۔ کہتے ہیں کہ یورپ کی تاریخ میں سب سے پہلا کیفے اٹلی میں قائم ہوا تھا، اور وہاں پر کافی ترکی سے امپورٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگلینڈ کے شہر آکسفورڈ میں اس کا پہلا کافی ہاؤس قائم ہوا،
اور پھر جلد ہی لندن اور دوسرے شہروں میں بھی اس کے کیفے کھولے گئے۔ پر ایک حیران کن بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں ان کافی ہاؤسز میں عورتوں کی جانے پہ پابندی تھی، اور وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ وہاں بزنس وغیرہ کی میٹنگ ہوتی تھی یا ڈسکشن کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا وہاں جانا منع تھا۔ اس کے علاوہ وہاں نیوز بھی سنی جاتی تھی اور سوشلائز ہونے کا بھی ایک بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد فرانس کے شہر پیرس میں سلیمان آغا، جو کہ فرانس کے بادشاہ کنگ لوئس دی 14 کا سفیر تھا، اس نے کافی کو میجیکل بیوریج کے نام سے متعارف کروایا۔ پھر اگلے 30 سالوں میں کافی یورپ کے دوسرے ممالک یعنی آسٹریا، جرمنی، اسپین وغیرہ میں بھی عام ہو گئی۔ اس کے بعد نیو ورلڈ یعنی امریکہ میں بھی 17ویں صدی کے درمیان یہ متعارف ہو گئی، اور یہاں پر کافی خوب پھلی پھولی، کیونکہ یہاں کا موسم گرم ہوتا ہے اور کافی گرم موسم میں بہت بڑھتی ہے، اس لیے امریکہ میں بھی کافی کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جانے لگی۔ تو اس طرح پوری دنیا میں کافی کو ایک فیوریٹ ڈرنک مانا جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو کافی کی ہسٹری؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں۔ مجھے دیں اجازت، بائے۔